وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے. اللہ لال شاہ صاحب نو خار کے کائنات کرور کر جنت نصیب فرمائے. اندے گھر نو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے آزمائش دا اللہ نے تذکرہ فرمایا. اس ویلے جڑے حاجی واپس آنے شروع ہو رہے ہیں وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس جگہ تے حاضری دے کے واپس آ رہے ہیں. خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اس آیت مجیدہ ذکر کیتا. میرے محترم سامعین، مجلس وچ بندہ ہوندا ہے کسی مقصد کے تحت، حج تے بندہ جاندا ہے کسی مقصد کے تحت، سکول وچ بندہ جاندا ہے کسی مقصد کے تحت. اگر سکول چ بچہ جائے تو مقصد حاصل نہ کرے وہ سکول جانا فضول ہے. جڑا مجلس جائے تو مقصد حاصل نہ کرے مجلس آنا بھی فضول ہے. جڑا حج تے جائے تو مقصد نہ پا سکے وہ حج تے جانا فضول ہے. دکھ اس حاجی تے وے جڑا حج کر کے آ رہا ہے اور جانتا ہی نہیں کہ امامت کیا ہے. اس امامت نو سمجھان واسطے خالق کائنات نے حضرت ابراہیم نو آزمایا. میں آیت مجیدہ پڑھ دینا تھوڑی جی بحث. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہ جڑی سنت ابراہیمی ادا کی گئی ہے آج تک اندر سنت ابراہیمی ادا کی ہے. حضرت ابراہیم دی سنت دا مطلب یہ بھی کہ حضرت جو حضرت ابراہیم نے کیتا ہے اس طرح کرنا. کسے لو ویکھ کے انج کرنا یہی سنت ہے نا جی. کسے لو ویکھ کے انج کرنا. میں کدی کدی سوچنا کہ جی حضرت ابراہیم دی سنت اسی ادا کر رہے ہیں، ابراہیم کتوں وچھا لین گئے سن؟ کیڑی منڈی چو چھترا لین گئے سن؟ کیڑے خوہ تے انہاں کو لیلا پالیا سی؟ حضرت ابراہیم دے تصور چ بھی دمبا کوئی نہیں سی. حضرت اسماعیل دے تصور چ بھی جانور کوئی نہیں سی. جنہیں سنت ابراہیمی ادا کرنی ہوگی وہ پتر رکھے. سنت ابراہیمی تے ادا کرن دا ہے کہ بندہ پتر رکھے. کی پتہ دمبا آ ہی جائے. اصل گل یہ کہ ساڈے کولوں اللہ پتر منگیا ہی نہیں، اسی انہیں جوگے ہی نہیں. جڑے انہیں جوگے نے انہاں کولوں پتر منگتا ہے، سانو جانور چوں آزماندا ہے. یہ آزمائش ہے جی. ویسے خالق کائنات نے میں اس امامت نو دسن واسطے دو چار صرف جملے آکھنے. اللہ فرماندا ہے ہن ابراہیم کو آزمایا. وہ دی آزمائش ہے پتر چوں، ساڈی آزمائش ہے اس جانور چوں. اسی 7 بندے ایک گاں چ رلنے ہاں تو پھر فیل ہو جانے. وہ پتر رکھ کے بھی کامیاب ہو گیا. یہ مطلب ہے کوئی اللہ امامت دا معیار سمجھانا چاہتا. میں بطور ٹیچر یہ گل کرن لگا کہ آزمائش کیتی اس واسطے جاندی ہے طالب علم دی کہ پتہ لگ جائے فیل ہونے دے قابل ہے یا پاس ہونے دے قابل. فیل جو گا تو فیل کر دیو، پاس جو گا تو پاس کر دیو. ویسے میں اپنے تجربے نال تانوں دسنا کہ اسی جڑا ٹیچر ہونے ہیں نا جی، اسی امتحان نام ہی نہ لائیے سانوں پتہ ہوتا ہے بھی اے پاس ہونے جوگا ہے تو اے فیل ہونے جوگا ہے. سانوں پورا پتہ ہوتا ہے، چنگی طرح جاننے ہیں. یہ جڑے کسے جم کے سکولے کلے نے سانوں پتہ لگ جاتا ہے اے کنے جوگا تے اے کنے جوگا تے جنہیں بنائی آپ ہون. میرا خیال اللہ تے انی عالم ما لا تعلمون ہے. اللہ تے او جاندا جڑا کوئی بھی نہیں جاندا. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم دے متعلق اللہ نو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ علم نہیں سی کہ آگے چھال مار دے گا. اللہ نو پتہ سی جدوں لوڑ پئی مار دے گا. یہ پتر تے بھی چھری رکھ دے گا. اللہ ساری گل نو جاندا سی. پھر میرا سوال ہے کہ اللہ آزمایا کیوں؟ جی میں دسنا اللہ آزمایا کیوں، وہ دی وجہ میں دسن لگا. اللہ فرماتا ہے ہم نے آزمایا. جب وہ پورا اترا تو ہم نے اس کو لوگوں کا امام بنا دیا. پورا اترے تے امام بنایا ہے. 100/100 نمبر لئیے تے امامت ملتی ہے. بتیاں تیتیاں والا امام نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم نو آزمایا نے. اسی بھی بچیاں دے امتحان لے نے، اللہ نے امتحان لیا. اسی ٹیچر اس واسطے امتحان نہیں لیندے بھی بچے دا ذرا پتہ لگ جائے کنے جوگا ہے. سانوں پتہ ہوتا کنے جوگا ہے اور سارا سال جو کول ہی ہوتا ہے. سانوں نہیں پتہ کنے جوگا ہے. کیوں آزمانے ہیں، کیوں پیپر لینے ہیں، وہ میں دسنا. یہ جو نتیجہ نکلتا نا اس نتیجے تے پاس ہویا اعتراض نہیں کرتا. تواڈے چوں تو کوئی فیل ہویا ہی نہیں نا، تانوں کی پتہ ہوگا. سارے پاس ہویا اعتراض نہیں کرتا. جدوں رزلٹ تے اعتراض کیتا ہے
ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਸ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੇਲ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਫੇਲ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਬੁੱਝ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰੀ ਗੰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੇਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਐਵੇਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੀਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਰੀਚੈੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲਓ, ਰੀਚੈੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਇਆ ਤੇ ਆਹ ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇ ਨੇ, ਲਵਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲਵਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਸ ਨਲਾਇਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾ ਉਹ ਪੇਪਰ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ। ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਂਭੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਆਹ ਉਹਦਾ ਹੀ। ਘਰ ਉਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਫੇਰ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਨਲਾਇਕ ਹਸ਼ਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਖਣਾ ਇਮਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਲਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 7ਵੇਂ ਥਾਂ ਗਾਂ 'ਚ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਬੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਗਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਕੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ मोहतरम सामीन, मैं इमामत ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਮਹੇ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਮਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁੜ। ਕਮਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਡਿਪਟੀ, ਨਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ, ਨਾ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਪੇਪਰ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ, ਨਿਰਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਸ। ਅਗਲੇ ਪਲ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਉੱਥੇ, ਡਿਪਟੀ ਉੱਥੇ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ, ਪੇਪਰ ਉੱਥੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ, ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ, ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਮਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗਾਹ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਮਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੱਜ ਹੈ। क्या बात है, मौला भी तुम जजा देवे। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा समात फरमाया जी। मैं इमामत की नौजवानों गल नहीं कर रहा, इमामत के रिजल्ट का ना है ना। जिथे एक इंसान अकमल ने पेपर दिते ना इमामत हासिल करने वास्ते, उन्हें पेपर वाली जगह ते फिरना, ज़ियारत करना, उन्होंने तज़ीम करना, यदा ना हज है। मेरा ख्याल है हाजियां नूं कम से कम इन्ना होश होना चाहिए कि जिथे इम्तिहान दे के बंदा इमाम हो जाए, ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਮਾਮ ਕਿਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਮਾਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡਾਂ। ਜੱਸੋ ਕੀ
ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ। ਬਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਜੱਸੋ ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਦਾ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਲਿਆੜਾ ਵੇਖਿਆ? ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਲਿਆੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ? ਉਹ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਜੱਸੋ ਕੀ ਆਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਜੱਸੋ ਕੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਿੰਧ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਖਣਾ ਨੇ ਜੱਸੋ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਵੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਇਮਾਮ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਮਾਮ ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਸੀਤੇ ਵੇਖੇ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਵੀ ਹਰ ਮਸੀਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਇਮਾਮ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਬੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਮਸੀਤ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਸੀਤੇ ਜਾਓ ਆਓ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸਭ ਜਾਣਨ ਲੱਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਸੀਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ 6-7 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ 10-12 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇਮਾਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇਮਾਮ ਰੱਖਦੀ ਏ ਤੇ ਕੱਢ ਵੀ ਛੱਡਦੀ, ਨਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮਾਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਣ ਹੋਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਾਮ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈਆ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਤੇਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਫੋਲੋ। ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਐਸਾ ਫੋਲਾ ਫਲ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਮਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪੜੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਘਰ ਵੀ ਪੜੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਅੱਛੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਮਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਮਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਮਾਮ 'ਚ ਫਰਕ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਮਸੀਤ ਵਾਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਵੇਖੋ, ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਵੇਖੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗਾਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੱਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ਦਾ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹ। ਸ਼ਿਬਲੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਇਮਾਮ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹਾਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਾ।
حج دے متعلق عرض کر زین العابدین علیہ السلام کو بارگاہ چ حاضر ہویا شبلی، امام نے فرمایا حج کر رہے ہیں، چوتھا امام نے اس کا کر اللہ، امام نے اتنے 18 سوال کیے تھے۔ اللہ دیو بندیو انج جی میں تواڈے تے کسے گھر چھڑے نے، میں اس بندے تے میرے چوتھے امام نے کنے 18 سوال تقریباً دی گل میں کر رہا ہوں، کیونکہ میں ساری حدیث پڑھنے تو بعد جنہیں میں محسوس کیتے ہیں 18 کم از کم بنتے ہیں، ویسے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہور تفصیل نہ پڑھے جائے۔ 18 سوال کیتے انہوں میں تواڈے سامنے 4 کو پڑھن لگا، 4 کو۔ یہ حج اسی جاندے بھی ہاں آنے بھی ہاں، پاکستان ایسا ملک ہے جتنے حج کر کے آ کے بندہ حاجی نہیں بنتا، اتوں ٹرتا ہی حاجی ہو جاتا۔ سارے ملکوں حاجی حج کر کے آوے تو حاجی ہوتا ہے، اتنے ٹرتا ہی حاجی ہو جاتا۔ کتنے چلے ہو؟ حاجیاں نو ٹورن چلے ہیں، حاجیاں تو یہ ٹرتے ہی حاجی ہو جاتے ہیں، پہ اتنے فوت ہو جان جا کے لاؤ۔ میرے محترم سامعین، ہوں حج کر کے بندے آ رہے ہیں، اگر تساں دھیان نال سن لیا تو انشاءاللہ جڑا بندہ حج دا ارادہ رکھتا ہے وہ بڑا لطف اندوز رہے گا۔ اللہ سب تے حج واجب کرے۔ چوتھے امام نے انہوں پوچھیا کہ کپڑے سیتے لا کے احرام بدھا سی؟ 4 کو میں بچوں سوال تواڈے سامنے پڑھ دینا تاکہ ذرا مفہوم حج واضح ہو جائے۔ مفہوم حج کر تو میں بھی آیا، اور بھی بندے کر آئے ہیں۔ میں خدا دی قسم جدو پڑھی ہے نا حدیث، شاہ جی یقین کرو میرا دل کیتا کہ میں پھر جاواں، یا حدیث پہلا پڑھ لینا، یا حدیث پہلا پڑھ لینا تے یا ہن پڑھ لی تے ہن جاواں، کیونکہ 18 سوالوں تو بعد شبلی نے بھی آکھیا سی مولا دعا کرو اگلے سال میں پھر کروں۔ کیوں؟ میرے امام نے 4 کو وچوں پڑھنا موٹے موٹے سوال۔ امام نے فرمایا سیتے کپڑے لا کے تے احرام بنیا سی؟ احرام سیتا نہیں ہوندا جی، احرام نو سرائی لگی ہوندی، کھلیاں 2 چادراں ہوندیاں نے کفن وانگوں۔ گھبرا گئے نے بندے۔ میرے محترم سامعین تانوں ایک گل دساں، جدوں دے اللہ دی بارگاہ جانا ہوئے نا انج ہی جانا پیندا۔ آباد رہو جناب۔ یہ سیتے لا کے خیر ہو بابا، سیتے لائے سنی؟ امام نے پوچھا 4 کو دس رہا سن، امام نے پوچھا سیتے لائے سنی؟ جی لا چھڑ تے احرام بدھا سی؟ جی بدھا ہے۔ امام نے فرمایا جدوں تو سیتے کپڑے لاندا سا پیا تے پھر احرام بندا سا پیا تے کیا تو ادو نیت کیتی ہے کہ گل صرف کپڑیاں دی نہیں، میں گناہ دا لباس اتار رہا تے اطاعت دا لباس پا؟ کیا تو یہ نیت کیتی سی کہ میں آج گناہ دا لباس اتارن لگا؟ گل کپڑیاں دی نہیں، گل اس فکر دی ہے جیڑی اللہ دینا چاہتا ہے کہ آج میں معصیت دا گناہ دا لباس اتار رہا تے اللہ دی اطاعت دا لباس پا رہا۔ وہ آندا مولا میں تے ذہن میرے چ نہیں آیا، فرمایا تیرے ذہن چ نہیں نہ آیا تے تو احرام بدھا ہی کوئی نہیں۔ اگوں سن لو دوجا سوال، حضرت امام سجاد کی گل، میرے مولا فرماندے نے اچھا ہی گل دس، حجر اسود نہ حجر اسود تو پہلا فرما، میرے مولا دا انداز فکر میں خود فکر کنے دے فرمایا اللہ نال مسافہ کیتا صحیح؟ اوے اللہ نال سلام علیکم لئی صحیح؟ آندا ہیں جی۔ اور مولا فرمایا اللہ پاک نال کتے مسافہ کیتا سی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا حجر اسود نو ہاتھ لایا سی؟ کہنے کو لایا سی، چومیا بھی سی۔ فرمایا جدو حجر اسود نو پہ چومدا سا یہ تیرے ذہن چ گل آئی ہے کہ میں اللہ دی بیعت پیا کرنا تے ہن واپس جا کے میں کوئی فعل حرام کر کے بیعت نہیں توڑنی؟ یہ تیرے ذہن چ گل آئی سی کہ میں اللہ نال مسافہ پیا کر، بہت شکریہ بابا جی، میں اللہ نال مسافہ پیا کرنا ہاتھ چاہتے کہ جی میں بیعت کری دی ہے تو میں ہوں اتوں واپس جدو گیا نا میں ایک بھی ایسا فعل نہیں کرنا جڑا حرام ہے، میں ہوں اللہ دی بیعت توڑنی تو نہیں نا۔ آندا جی جی تسی گل پہ کر دو میرے ذہن چ نہیں آئی۔ فرمایا تو نے چوما ہی نہیں ہے۔ آنکھوں تو ایک دور سنا دینا،
18 نے میں تھوڑا مزاج ویک کے میں سنا مان میرے مولا فرماتے نے دوڑیا سے صفا مروہ دے درمیان جی دوڑیا سا ہائے ہائے اے تیری عزت تو صدقے انہوں آندنی زین العابدین انہوں آندنی سید الساجدین میرے امام فرماتے ہیں جدو ادھروں دوڑ کے ادھر جانتا سا تیرے ذہن سے گل آئی ہے کہ میں شیطان کی طرف سے بھاگ رہا ہوں اللہ کی طرف جا رہا ہوں او ساکیا جی کوئی نہیں فرمایا تو صحیح کیتی نہیں تو صحیح بھی نہیں کیتی دو اور پڑھنا میرے مولا فرماتے نے شیطان کو کنکر مارے سن آندا جی مارے سن کل میرے کو ایک ویڈیو آئی ہے میں پہلا بندہ ویکھیا جڑا شیطان تے ہوائی فائرنگ پیا کر میرا حال تساں ویکھیا ہونا وہ اللہ دے بندے کنکر مار کنکر جو اتھے پہنے اسلحہ بھی موجود ہے کنکر بھی موجود ہے سدھے کنکر مارو کوئی سوٹی ہے تو معذور ہے تو سوٹی نہ لانجن پہ کر دیں مذاق بنا لی بندے کسے امام دے متھے لگے ہوں دے تے انج دیاں چوڑا نہ مار مولا تو جزائے خیر دے مذاق بنا رہے ہیں بندے میرے محترم سامعین میرے مولا فرماندے نے شیطان نو کنکر مارے سانی آئے ہائے ایڈی سونی گل امام ہی کر سکتا کہنے لگا جی مارے سا فرمایا جی تو کنکر پہ انہوں ماردا سا کس کس کے تیرے ذہن چ گل آئی سی کہ میرے نال لڑ پے گئے شیطان میرے نال جنوں ماریے وہ لڑتا ہے نا وہ کون سین مکا چھڑتا ہے جنوں ماریے وہ جنوں مارے بندہ دوترا چپیڑا وہ آندا چلو ہور ککھ نہیں تے کم از کم تیرا میرا بول چال مک گیا امام نے فرمایا کیا تو محسوس کیتا ہے پہ جنہ میں انہوں مارے ہے اے میرے تے غضبناک ہو گیا ہے اے انہوں میرے نال نہیں کوندا سائندا اے دا میرا ان تعلق کوئی نہیں اے دا میرا ان تعلق کوئی نہیں جنہ میں انہوں مارے ہے انہوں میرے نیڑے بھی نہیں آوے گا ہو سکے تو میرے ذہن چ نہیں آئی فرمایا تو کوئی نہیں مارے آ کسے نوں ایک گل اور دسنا بہتا تو نہیں لمبی حدیث ہے ایک اور دسنا میرے امام نے فرمایا قربانی دیتی سی کہنے لگا جی دیتی کی کیتا سی اے جانور کی ذبح کیتے میرے مولا فرماندے نے جدو جانور ذبح کر رہا سا تیری نیت ہے سی یہ کہ میں نے آج سے ہر لالچ پر چھری پھیر دی ہے اب میں جا کے کسی شے کا لالچ نہیں کروں گا کہنے لگا جی میرے دے ذہن چ نہیں آئی فرمایا تو نے قربانی بھی کوئی نہیں کی 18 سوال میرے مولا نے کیتے 18ویں تو بعد قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں نے تو حج کیا ہی نہیں ہے میرے مولا میرے عزیزوں میرے مولا دے دسے حج دی پتہ نہیں کی قیمت ہے تے پتہ نہیں بندہ کمیں دا ہو کے واپس آئے اگر امام دے مطابق حج کیتا ہو ایتھے ہن ہوندا کی اسی پہلا ایتھے حاجیاں نوں پڑھانے ہاں پھر اوتھے کھڑنے ہاں پاکستان چو جننے حاجی جانتے نے وہ تقریباً وہ ہی جانتے نے جنہاں دے متعلق کردیاں بھی شاید سوچ لیا ہوندا ہے آ گئے تاں بھی ٹھیک ہے نہ آئے تے آکھاں گے سونے نے منظور کر لینے اتھے ہی کر میں تو انہیں گل دساں جڑے شیعہ نوجوان بیٹھے ہو اگر تواڈے کول استطاعت ہوئے تے ماں باپ ضعیف ہون یعنی بیمار ہون دل دی تکلیف ہو سکتی ہے پیشاب دی تکلیف ہو سکتی ہے انہاں دی جگہ تے آپ جاؤ یا رفیقہ جعفری والے میرے نہ بول ماں باپ دی جگہ تے آپ جاؤ نیابت حج ہوندا ہے فقہ جعفریہ چ نیابت حج کر کے آؤ جتھے بھجنا ہے آپ بھج لو گے جتھے آستہ ہونا ہو لو گے جتھے پیاس لگتی ہے تسی پیاس بھی برداشت کر لو گے وہ ماں باپ دا حج آپ کرو اللہ فرماندا ہے آہار تو میں تیرے گل چ نہیں پانا ایک وعدہ کرنا ترواں نوں حاجی نہ لکھواواں میں اللہ ہی نہیں سبحان اللہ آواز رکھو ماں بھی تیری حاجن باپ بھی تیرا حاجی تو تو ہی وکرا حاجی یہ مطلب ہے آپ اسی صدقہ جاواں اسی بابے گھلنے اتھوں تے بابا پڑھانا مشکل ہوندا ہے بچہ پڑھانا آسان ہے میں پیانا بچہ پڑھانا آسان ہے کیونکہ اپنے آپ بچہ پیا سمجھتا ہے بابا پڑھانا مشکل ہے میں ایک بابا ویکھیا سی وہ کمپیوٹر بولتا نا جی نہ فون ملیا ہوئے تھے اور فون نہ ملے تو کمپیوٹر بولتا ہے ہوں کمپیوٹر انہیں بولیا ہی کسے مستور دی آواز بندے دی آواز بھی ہو سکتا ہے نا
لیکن وہ بیبی دی آواز سی ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਰੇ ਨੇ کہ نہیں پہ ملتا اگلا مصروف ہے یا جو بھی وہ بابا کی پہ آکھے سنیا نا پھر اگوں ਕੰਪਿਊਟਰ بولیا پھر تر جا پھر بولیا آندا کڑی مگروں لینوں رہی وہ چھوٹا جا بچہ آکھن لگا دادا جی کڑی نہیں ਕੰਪਿਊਟਰ جے ہو سکے میں پہلے جمیا سکے تو یہ مطلب ہے بابا پڑھانا مشکل ہے بچہ پڑھانا آسان ہے ایتھے پہلا اسی بابے لاہور کھڑنے ہیں ایتھے اسلام آباد کھڑتے ہیں جیلم تو اگے ادھر لاہور مرکز ہے جتھے حاجی کیمپ ہے مولا تو انہوں جزا دے حاجی کیمپ پہ چنا پہلا بابے پڑھائے جاندے ہیں پہ اتھے جا کے سر نہ کھان کیونکہ 3 دن حج ہو جاندہ ہے وہ پھر اس طرح میز رکھ کے نا اتھے کالا کپڑا پا کے اتھے لکھیا ہوندہ ہے کعبہ اور یار لکھیا ہوندہ حاجی کیمپ پہ کعبہ وہ پھر دس دے بزرگو اے سمجھو حجر اسود ہے اچھا جی ایتھوں ٹرنا جے تو ایتھے آ کے 1 دوجا آ کے 2 تریجا آ کے 3 اچھا 7واں لا کے تے ادھر جانا جے او مقام ابراہیم اتھے ایک رکھے کرسی وغیرہ کچھ ہے رکھیے اے مقام ابراہیم ہندہ نہیں اے حجر اسود جے اتھے 7 چکر لانے جے او اتھے مقام ابراہیم 2 رکعت نماز پڑھنی جے ہائے ہائے پھر آگے نہیں امام یاد امام فرماتے ہیں مقام ابراہیم تے نماز پڑھی سی ہو سکا جی پڑھی سی امام نے فرمایا تجھے 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھتے ہوئے احساس ہوا ہے کہ میں ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو کے پڑھ رہا صدقہ جامع مولا تو انہوں جزا دے گئے کتھے یار حاج میرے مولا دے مطابق ایتھے دسنیا اے میز نو رکھ کے نا وچ اے کعبہ جے حجر اسود جے او مقام ابراہیم جے لمے لمے کپڑے بڑے بڑے ٹنگے میں ویکھے نے ایک تو لکھیا صفا ایک تو لکھیا مروہ اتھے دسیا جاندہ ہے بابا جی جی دھیان کرو خدا دا نام جی اتھے جاؤ گے تو اینج ایک صفا ایک مروہ اچھا ایتھوں نس کے انج جانا جی 1 واپس ہونا جی 2 پھر 3 پھر 4 5 6 تے آخری باری 7 تے اتھے جا کے تھوڑا جا وال کٹنے جی اچھا جی اتھے ہی ہر شے وے ایتھے ہی دسیا جاندہ ہے آ کعبہ جے لاہور آ حجر اسود جے آ صفا جے آ مروہ جے آ عرفات جے سارا کچھ ایتھے بکھایا جاندہ ہے میں لوکاں دیا ملکاں دا پتہ کوئی نہیں الحمدللہ پاکستان حاجی حاجی نہیں کر سکتا جدوں تک شبیاں ویکھ کے نہ جائے کیا بات ہے بہت شکریہ بابا جی میں راضی ہوں تھوڑی دعا حاصل ہو گئی خدا دی مینوں قسم ہے وہ جڑی اسلام آباد تے لاہور حاجی کیمپ وچ نے اصل اوتھے نے شبیاں ایتھے نے جڑا شبیہ دا حیا نہیں کرتا اصل دا حیا کیسے خیر ہو بتوڑی آؤ جناب امتحان دا ایک صفحہ پڑھ لیے پھر یار حضرت ابراہیم دے امتحان دا صفحہ پڑھ لیے اللہ جو سارا تھاں بخا چھڑتا حاجیاں نو اے قرآن میں اتھوں کر کے پڑھن لگا جتھوں کر کے زیادہ دیر نہ لگے اے سورہ مبارکہ الصافات ہے خالق کائنات نے یہ سارا حضرت ابراہیم دا امتحان قرآن اچھ درج فرمایا اللہ فرماندہ فلما اسلما باپ بھی مان گیا بیٹا بھی مان گیا اے مان لین دا نا ہی حج ہے تسلیم کر لین دا نا ہی امامت ہے اللہ فرماندہ جو میں آکھیا سی فلما اسلما تسنیہ ہے دونوں مان گئے کنے دونوں پھر وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دی پیشانی کے بل لٹا دی پھر اللہ فرماتا نادیناہو ان یا ابراہیم ہم نے پھر آواز دی اے ابراہیم کی پیشانی دے بل لٹا دیتا چھری رکھ دیتی تے چلائی اللہ فرماتا قد صدقت رؤیا ہم نے آواز دی ابراہیم اکھاں بند سا جی فرمایا تو نے خواب کو سچا کر دی ان کذالک نجزی المحسنین اکھاں بند اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں فرمایا جزا بھی مل گئی جی کی بنے فرمایا پاس ہو گئے پاس ہو گئے کنے نمبر لگے نے فرمایا 100 چو 100 تیرے 100 تو 100 بیٹے دے 100 چو 100 پاس ہو گیا خون ہاتھ تے پہ گیا سی گرم گرم خون سی وہ ہاتھ تے پہ گیا سی اکھاں بند سن فرمایا جزا مل گئی 100 چو 100 لگ گئی اکھاں بھی تے کھولنا اکھاں کھولیاں تے بیٹا زندہ دمبا زبا جڑا پھیرن لگیا پریشان نہیں سی نہ ہویا شیعہ سنیوں اور زندہ پتر نو ویکھ کے پریشان ہو گیا کہنے لگا میں نو تیری عزت دی قسم میں تم پہ تے نہیں پھیری تو سا کوئی نہیں سنیا
میں پتر تے پھیر کے راضی ہوئے ہیں. میرے لئے دیکھو یار ایک ہی ہوئے. فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ ایک امتحان تھا وہ گزر گیا. پیپر ہو گیا ہے 100 جو 100 لگ گیا ہی. ہس راضی ہو پیپر بھی پورا ہی پتر بھی زندہ ہی نمبر بھی پورے نہیں. بھائی خوشی دی گل ہے سی کہ نہیں؟ بولو یار بولو بھائی خوشی دی گل سی. قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے کہ حضرت ابراہیم خوش ہوئے ہوتے. حضرت ابراہیم فرماتے نہیں امتحان میں لے نمبر بھی پورے دے چھڑے نہیں. اے بچایا کیوں ہی؟ میں آکھیا سی کتے میرے پتر تے اندر دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ میں نو بچا. فرمایا نا اگر اندری بھی میرے نال گل کردا تے 100 جو 100 نہ لگ دے. اس پھرائی ہے نیت نال تو پھیری ہے نیت نال. پھر کیوں بچایا ہی؟ خالق نے فرمایا یہ تو امتحان تھا. فرمایا ذبح کیوں نہیں ہویا؟ فرمایا تیرا نصاب اور ہے ان کا نصاب اور. تیرا اینا ہی نصاب سی کہ تو ذبح کر دیا ویکھیا سی خواب وچ تے ذبح کر دیتا تو ویکھیا سی با ٹھیک ہو گیا. فرماتے نہیں وہ کون نے؟ فرمایا وفدیناہ بذبح نظیم. ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بدلے میں. فرماتے ہیں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں نے جنہیں ساڑھے تو بھی اگے ہوں گے. فرمایا تو پریشان کیوں ہے؟ فرمایا جی تو ساڑھی نیت چ کمی کوئی نہیں تے عظمت کسے اور کرتے نہیں ٹر گئی. اللہ فرمایا نا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. یہ کام ہی تیرے ہی آخر والے کریں گے. تیری نسل جو امتحان لواں گا تیری اولاد ہی ہوئے گی. ٹبیاں سے کھلو کے آکھن گیا سی نسل ابراہیم. حضرت ابراہیم فرمایا کدی چھری پھیر جاندی اے دی لاش میں مونڈے تے رکھی ہوندی اے دی گردن تھلے لٹک دی جاندی. میں تفسیر پہ قرآن دی پڑھنا میں مضمون نہیں پڑھتا کوئی بنا کے پیا. تفسیر رفائی ہے سید محمد رفائی عرب اہل سنت نے میں نے اہل سنت مہربان چشتی سی ایک مولوی صاحب اشرف علی چشتی انہاں میں نے گفٹ کی تھی ایک کتاب. انہاں گفٹ کی تھی تو میں مل پایا. وہ فرماندے نے میرے مونڈے تے لاش ہوندی اے دی گردن لٹک دی ہوندی. میں لے کے گھر جاندا اے دی ماں ویندی آندھی ایک ہی کیتا ہی تو میں کہا میں انہوں راضی کیتا ہے. پھر پتہ لگتا نا سا امتحان دیتا ہے یہ بچ گیا ہوں وہ گل ہی نہیں. فرمایا تو پریشان کیوں ہے؟ ہوں بڑی باریک گل ہے. فرماندے نے تو نے بیٹا بچا کے وہ درد چھین لیا. تو نے بیٹا تو میرا بچا دیا لیکن میں چھین والی گل ذرا اللہ تے اچھی نہیں بدل لینا. تو نے مجھے اس غم سے معروم کر دی. وہ درد ہونا سی نا پتر تے ذبح ہوندا درد ہونا سی. ہاں وہ تو میں نو درد تو معروم کر دیتا. فرمایا تو خلیل ہے میں تینوں معروم نہیں کردا. ادو وڈا درد دے دیاں ادو وڈا درد دے دیاں. فرماندے نے میرے پتر تو وڈا درد کیڑا؟ فرمایا تو دس تینوں اپنا بہتا پیارا ہے کہ محمد مصطفیٰ دا بہتا پیارا؟ کہنے لگا میں 100 نہیں 1000 اسماعیل قربان کر دیا محمد دے بیٹے تو. آواز ہوندی ہے راتی جبرائیل آکے گلا بتاس دے. اللہ پہ فرماندہ ہی راتی چھری تیز کیتی سی کیوں؟ تاکہ جلدی پھر جائے زیادہ تکلیف نہ ہوئے. اچھا یہ دا کرتا دور اتار کے کیوں رکھے؟ فرمایا اس واسطے کہ چھٹا خون دیاں ماں نہ ویکھ نہ وے. فرمایا ریت جو روڑ کیوں چنے نہیں؟ فرمایا میرا نازک پتر ہے پچھلے ویلے دی اولاد ہے انہوں کوئی روڑ نہ چپ جائے. فرمایا ایڈے اہتمام نال ذبح کرنا چاہتا سر. فرمایا تو اپنے بیٹے نو ایڈے اطمینان نال ایڈے اہتمام نال ذبح کریں تے تینوں زیادہ درد ہوئے گا یا محمد دے پتر نو کوئی مارے؟ 70 قدم تے بہن ہوئے 4 قدم تے دی ہوئے. حضرت ابراہیم نے فرمایا ہائے حسین. اللہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما. جا میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا. کوئی بندہ آزاداری کر کے اے نہ سوچیا سی نہ ہوندے تو نہیں سی ہونی.
اجے تے کربلا بھی نہیں ہوئی تے عزاداری شروع ہو گئی. حضرت ابراہیم اس دور چ روئے نے. مینوں اللہ نے آکھیا تیرا گوشت میرے تک نہیں پہنچنا، اس تے پتر دتا سی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. نہ گوشت اپڑنا ہے نہ میرے تک قرآن ہے تے نہ تہاڈی قربانی دا گوشت نہ خون اپڑنا ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم. اسی تہاڈی قربانی پتر چوں نہیں لئی، تہاڈی اساں جانور چوں لئی ہے تے تقوی تلاش کرنا ہے. میں کہ اللہ تقوی کتنے نے؟ فرمایا تقوی القلوب. تقوی تہاڈے دلاں چ. کیویں لویں گا؟ فرمایا ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے. میں تیری نشانیاں کیڑی ہیں؟ اللہ فرمایا آزمانا ہی ہے نا، تینوں آزمانا ہی ہے. میں کیا آزماؤ؟ اللہ فرمایا والبدن جعلناھا لکم من شعائر اللہ. یہ جو قربانی تے جانور خریدے جے یہ میریاں نشانیاں نے، تسی انہاں دی تعظیم کرو، میں تہاڈا تقوی لکھ لاں گا. یہی تہاڈی قربانی ہے. پتر جین جو کہ تسی نہیں، جانور دی تعظیم کرو. عزیزو گوشت ونڈن دا قربانی دی قبولیت نال تعلق نہیں، اس جانور دی تعظیم دا قربانی نال تعلق ہے. یہ مسئلہ ہی کسی نے دسیا. کعبے دے سامنے کھلو کے میں پوچھا سی کہ بلا ساڈا امتحان کی ہے، پی ایچ ڈی بندے انہاں آکھیا سی حق بنتا ہے کہ قربانی دے جانور دی تعظیم کرے. تو میں کہا جڑے 100 پاگو چوں ایک پاگو کھڑتے ہیں وہ اون تو پھڑ کے چکتے ہیں، اون تو تے اگلیاں لتاں تو ٹردا ہے. ٹھیک ہے. انہاں آکھیا کوئی نہیں ٹھیک. کیوں نہیں ٹھیک؟ انہاں جملہ آکھیا ایتھے ہی مک جانی ہے مجلس. انہاں فرمایا جس کسنا ہوئے نا اللہ دی راہ چ انہوں واڑاں تو نہیں پھڑی. آباد رہو، آباد رہو. کدی نہ کسی کام میں تھوڑی آئے نکلے. جڑا بندہ مجلس چ پہلی باری آیا نا اج مجلس وہ سوچتے سن بندے تے مصائب تے روندے نے. اج بندہ کوئی سوچے گا مسئلے تے بھی رو پے نے. مسئلے تے نہیں رونا چاہیے، مصائب تے بندہ رویا. نہ میں بی بی پاک دا ذکر کیتا ہے نہ وہ پتران دا ذکر کیتا ہے. اجے تو میں گل ہی کوئی نہیں کیتی. بندیاں دی آئے میرے تک آئی ہے. یہ مطلب ہے نواں بندہ آکے گا یہ صرف مصائب تے نہیں روندے، یہ مسئلے تے بھی روندے نے. نہ مسئلے تو نہیں روندے. اصل گل ہے تو آؤندا جاندا رہنا مجلس. جڑے بندے دی ہائے میرے تک پہنچی ہے نا ہائے، میں تینوں دسنا جننے روئے نے نا انہاں دے اندر یہ گل ہے اللہ تے جس جانور نے بھی قربانی دینی ہوئے انہوں بھی والا تو نہیں پھڑن دینا. اے رقیہ دے پترا نو والا تو پھڑ لیا سی. سلام اللہ علیہ آباد رکھو. میری آنکھ چانسو آ گئے تو میں دعا کرنا لگا. اس ویلے پاکستان کر لگا بچے کرن لگا. اس درد نو میں پورے پاکستان چ بیان کیتا ہے. مینوں 8واں 9واں دن تسی میری پچھلیاں مجلساں ہفتے دیاں سن لو. میں ہر جگہ درد دا اظہار کیتا ہے. میں کیا پاکستان وہ ملک ہے جتھے اج کچھ اضلاع ماواں چپ نہیں پیاں کردیں، بھیناں سو نہیں سکدیاں پیاں آرام نال. جنہاں دے بچے جنہاں دے بیٹے جنہاں دے بھرا اے جاندے سمندر دی نظر ہو گئے. مینوں بچے نے گل کیتی ہے، میں اوکھیا ہو کے تھوڑے سامنے فضائل پڑھیا ہے. اس آکھیا وہ جڑی کشتی ڈوبی ہے نا میرا بھرا نہیں لبا، گمشدہ وچ میرا بھرا ہے. ہن ماواں ایک امید نال زندہ نے کہ کوئی آ کے آکھے بچ گیا ہے نا. میں ایک ماں دا وین تانوں سنانا تے دعا کرنا. پریشان اللہ حال لوگاں دی پریشانی دور فرمائے. اللہ کسے معجزے نال پتر ماواں نو ملائے. پاکستان چ مولا تواڈے ویر نو اپنے حفظ و امان چ رکھے تے توڑ گھر پہنچائے تواڈے گھر. میں تے دعا کر سکدا روندیاں اکھاں نال. اونج میں ایک گل کیتی ہے کہ بلا ماواں جڑیاں نا ماواں اس ویلے ہولی ہولی دن زیادہ گزرتے جاندے نے تے ہولی ہولی جنیاں بیبیاں آندیاں نو کی آ کے آندیاں نے مشکل ہی لگتی ہے. دن بڑے ہو گئے نے. پھر ماں ایک مین کر دی وہ یہ نہیں آتی میرا پتر ہوں زندہ آندی ضرور ہے دل تے ہے زندہ آ جائے. جدو مایوس لوگ کر دیں ادو آتی ہے دعا کرو لاش لب جائے. خدا دی قسم پوچھتے نے بندے اماں جی لاش لب گئی تو کی کرو گے؟ وہ آتی ہے میں ہتھی دفنا لوا، میں قبر بنا لوا، میں روز جاواں، میں قبر تے قرآن پڑھا، میں پتر نال گلاں کراں. جیڑی ماں ہتھاں نال قبر بنا لوے وہ قبر تے آؤندی ہے گلاں کردی ہے رو رو کے آندی ہے ویڑا اجاڑ کر گیا میرا گھر برباد کر گیا. ایک باری گھر آسی بڑے اوکھے نا. میں اعلان کر رہا 10ویں دن دا جیڑی ساڈی اماں جیڑی ساڈی بھیڑ
چپ نہیں پہ کر دی جدی لاش نہیں لبھی شیعہ نہ ہو لوگو اساں انتظام کیتا ہوں ہر تھان تیاں بھیناں بیٹھیاں ہوندیاں ساڈیاں جیڑی ساڈی ماں چپ نہیں پی کر دی بھین چپ نہیں پی کر دی انہوں مجلس چ لیا کے ساڈیاں تیاں چ بٹھا دیو ویکھو انہوں پلدا کیویں نے پلدا کیویں نے ایتھے کھلو کے اسی دساں گے رقیہ لبدی لبدی لاہورا فرماندی سے کہ تو لب جاؤ میرے بچھڑے پہ کدھر نظر آؤ میں اجڑی دے بیٹھے مولا دونوں جزائے خیر دے کربلا دے گاؤں میں جی ہر گام غلط ہو سکتا ہے 6 بیٹے تسی روز سن دے ہو 6 بیٹے 2 ویر دیاں انگلیاں چو آج جڑے جنازے ہونے نے انہوں دے ہونے آج جڑے کوفہ دے دریا جی انہوں دے پڑھ دینا 2 ویکھے ویر دیاں انگلیاں چو 2 شام غریباں کوڑیاں دیا سمت لے جڑے 2 گواچے نے نا پھر بی بی نو لبے نہیں کدی کدی میں بھی پڑھنا انہوں لیکن آج تک چکے تابوت 2 شہزادیاں دے نے او پڑھنا انہوں نے متعلق ایک میرے دل دا درد ہے میرے کو روایت پہنچی ہو سن لو اے ملعون جدوں لے کے شام جا رہا سن جی کربلا چوں اے مومنہ دیا پنڈا چوں نہیں سن گزار دے مومنہ دی آبادی آؤندی سی تے باہروں لے جاندے سن تے جتھے مارن والے منافقاں دی آبادی آؤندی سی او دے وچوں دی گزارتے سن ایک تھاؤں ایک قافلہ گزریا پر رش بڑا سی تے مارن کوئی نہیں آیا رش بڑا سی مارن کوئی نہیں آیا تے حضرت رقیہ نے پوچھا سجاد بیٹا ایتھے کیے میرے مولا فرماندے نے اماں یہ لوگ اپنے دھیان لگے نے فرماندے نے کی کر دینے فرمایا اماں منڈی لگی ہے ایتھے جانور بھی وکدے نے تے بچے بھی وکدے نے عرب دیاں منڈیاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی وکدے نے بی بی رو کے فرمایا سجاد بیٹا میں تینوں کدھرے نہیں آکھیا روک جدوں تو روکنا ہے تینوں مار دینے مگر میرا پتر اگر ہو سکتا ہے تو تھوڑا جا ایتھے روک کے ویک متے میرے وکدے وکدے منڈی جا میں جان دے کے خریدا میں جان دے کے خریدا ہوں انہوں دی گل سننی چاہیے جنہ دے جنازے نے ایک دعا پہ نہ کرو قرآن کھولنے برکت واسطے رویا میں رویا تسی رو دعا آمین کو صرف منہ نال آمین ہاتھ اٹھاؤ یا نہ ہو آمین کو دعا کرو عید دیا دنوں چ کسے گھر لاش نہ آئے جڑے بندے سمجھتے نا عید چ پہ روندے نے اج بھی تیجا دن ہے بندے موٹر سائیکلوں تے چڑھے میں سلام کرنا اپنی تیاں نو تے اینا پتراں جڑے موٹر سائیکلوں تے چڑھن دی بجائے لبدے پھردے نے بی بی دے پتراں دی مجلس کی اے میرے لوے کو نوجوان بچیو اگر بیٹا تانوں کوئی پوچھے نہ کل کہ عید دے 3 دن تسی کدھرے لبے ہی نہیں انہاں نوں دسیا سے ساڈے جنازے ہونے سا اے اجڑ گیا جے میرا بطول دا عید دیاں خوشیاں نوں نظر لگ گئی زہرا دے بیڑے وچ 2 جملے پڑھنا انہاں ہمیشہ تانوں یاد آ جان گے پیر افتخار حسین شاہ فیصل آباد دے اہل سنت عالم دین انہاں 2 گلاں لکھیاں نے 2 وہی کھا جان گیاں جنازے ویکھن دا ضرور اکھاں تیار ہو جان گی آنسو ہی چاہیے نا کوئی مضمون لمبا نہیں انہاں 2 جملے لکھے نے کھا گئے وچ ہونے چاہیے تواڈے ایتھے احساس دا تعلق ہے مصائب نال احساس دا مصیبت دا احساس نال تعلق تسی ویندے ہو ایکسیڈنٹ ہویا ہوندا ہے کئی بندے سگرٹ لایا ہوندا ہے لنگ جاندے کئی بندے کھلار کے گڈی وچوں بوتلاں کڈ کے آندے نے پانی میرے کول ہے پانی میرے کول ہے پانی یہ مطلب ہے مصیبت تے احساس دا نام انسانیت ہوں احساس میں تھوڑا دعان لگا ذہن چ احساس کرنا علامہ افتخار الحسن صاحب لکھتے ہیں اہل سنت نے فرماتے ہیں میں ہمیشہ مصائب انہوں کی روایت پڑھی خاک کربلا انہیں کتاب لکھی اردو کی وہ فرماتے ہیں حارث ملعون جب مسلم کے یتیموں کو لے کر گھر سے صبح صبح دریا کے کنارے پر قتل کی نیت کے لے کے جا رہا تھا کبھی یتیموں کے پیر زمین پہ لگتے تھے استقبال کرنا دوبارہ
کتوں پھڑے سن؟ آباد رہو جڑا اللہ جانوراں نوں والاں تو نہیں پھڑن دیندا، اے دوواں یتیماں نوں والاں تو پھڑیا سی۔ فرماتے نے کبھی یتیموں کے پیر زمین پہ لگتے تھے، کبھی میں نے نہیں لگتے تھے۔ اچھا کیوں؟ کدی سٹ دیندا سی، کدی چک لیندا سی۔ ایک جملہ اور سنو، فرماتے نے اس کے گھر سے لے کر دریا کے کنارے تک ان مظلوموں کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہایا کہ یہ تریجی اوکھی آئے وے، اگر فکر آ گئی تو ہوئے گی۔ فرماتے نے صبح دی سیر واسطے، دریا دی سیر واسطے کوفے دے بندے جا بھی رہے سن، کچھ بندے آ بھی رہے سن۔ اے وہ احساس دا جملہ اگر اندر آ گیا تو میں جنازے منگوا لینا بالکل 2-4 جملیاں تو بعد۔ فرماتے نے جب یہ ملعون ان یتیموں کو لے کے اس انداز سے ہنستا ہوا جا رہا تھا، بندے آ بھی رہے تھے دریا سے، جا بھی رہے تھے، انہیں احساس کرنا اس مصیبت دے موڑ تے۔ فرماتے ہیں یہ دونوں بچے آنے جانے والوں کی طرف حسرت سے دیکھتے۔ تو سن لیجئے گا، یہ دونوں بچے آباد رہو بھائی نوجوانوں، آنے جانے والوں کی طرف حسرت سے دیکھتے تھے کہ شاید کوئی اس ظالم سے پوچھے کہ یہ کون ہے اور کیوں ظلم کر رہا ہے۔ میں تواڈے درد نو صرف ہلانا ہے، مصائب تو انو سارا یاد ہے، یاد ہے، میں یاد ہی کران لگا میں کی پڑھوں، تو ہم یاد نہیں، بولو چلو جی کر لو، جواب دیو، میں بھی رواں گا تسی کی رو گا، صرف جواب دینا ہے، پڑھتا نہیں، جواب دیو۔ تو سا نہیں سنیا علماء کولو اور ذاکرین کولو، وڈا آندا سی پہلے مینوں مار، آ گیا، یاد آ گیا۔ چھوٹا آندا سی میرے سامنے میرے وڈے بھرا نوں نہ مار، وڈے بھرا پیواں دی جگہ ہوندے نے، میں پیو نوں قتل ہوندا نہیں ویکھ سکدا۔ وڈا آندا سی نکے ماواں دا پیار ہوندے نے، میں ماں دی گود دا بچہ اپنے سامنے بھرا نہیں ویکھ سکدا، چونکہ مزاحمت زیادہ وڈا کردا سی کہ مینوں مار، وڈا سی نا، بار بار آندا سی میں جو آنا مینوں مار، میں جو آنا مینوں مار۔ پھر میں کی پڑھنا ہے؟ میں اس منظر نوں خطابت وچ بیان کراں؟ میری تقریر کمزور ہے، میری خطابت کمزور ہے کہ میں وہ منظر تواڈے ذہن وچ کیویں لیاواں جدوں نکے دے ویندے اس وڈے دیاں زلفاں جھد پایا، جڑے ویلے تلوار اس مار کے سر بلند کیتا تے تڑ تھلے ڈگے نا، اس ملعون نے ادھروں ویکھنا آ جدوں سارا آنج سٹیا نا، نکے بھرا نے دور نہیں جان دیتا، راہ جو لے گئے ایتھے لا کے زمین تے بہ گیا، خون وچوں وگدا سی پیا۔ اس وڈے بھرا دی لاش پڑی ہے تے دریا وچ سٹن گیا، سارا ایتھے رہ گیا چھوٹے دی گود وچ۔ میرے نال ویکھنا اے جڑے لے کے گیا نا جی دریا وچ، اس جا کے دریا وچ وڈے دی جسم اطہر نوں سٹ دتا، سٹیا تے ملعون آندا میں ڈر گیا کیونکہ لاش رڑنی چاہیے سی نا یار، جدھر پانی جا رہا بابا جی رڑنی چاہیے، آندا میں ڈر گیا۔ پھر میں سوچیا تھلے کوئی درخت ڈگ گیا ہے، او دے نال دا کڑتا اڑ گیا، چلو میں ہور کوشش کرنا پہ لاش رڑ جائے تھے نشان نہ رہے۔ او جدوں دوبارہ آیا نا، واپس آیا، ادوں نکا وڈے دا سر گود وچ رکھ کے پیا آندا سی مینوں بلا لو، مینوں نال لے چل، میرا اس دنیا جوڑ کوئی گزارا نہیں۔ اس ملعون نے ایک چھوٹے دے والا جو ہاتھ پایا، وہ دی چوڑی جو وڈے دا سر زمین تے ڈگیا، ایتھے رکھ کے تلوار ماری ہے، دوجا سر دوجے سر دے نال سٹیا تے لے کے چھوٹے دی لاش گیا۔ یہ ملعون خود روایت کرتا ہے کہ میں سوچتا سا تھلے لاش اڑی ہے، میں وڈے دی لاش میں چھوٹے دی سٹاں گا تے وہ نال ذرا زور لگے گا تے تک کے وہ بھی نال ٹر جائے گی۔ آندا میرا اندازہ غلط نکلیا تو مینوں خوف آ گیا، خواب نہیں سی، میریاں جاگدیاں اکھاں دے سامنے جدوں میں چھوٹے نوں سٹیا نا او دے اوتے وڈے دیاں دوویں باواں بلاندا، دوواں بھراواں دی گل وکھڑی بچ گئی۔ مینوں انج لگیا جی میرا دعوے میری ماں دیا پیارا۔ آندا پھر لاشاں ادھر نہیں گئیاں جدھر پانی جا رہا سی، یہ معجزہ بھی میں ویکھیا کہ لاشاں ادھر ٹریاں جدھروں پانی آ رہا سی۔ آندا میں ڈر گیا، دوویں سر میں تھیلے چ پائے تے دریا تو لے کے ابن زیاد دے دربار تک ایک بی بی دا اعلان میں پڑھنا تے جنازے ہونے، ایک مومنہ دا اعلان تواڈے سامنے اعلان ہی کرنا، اور میں اعلان واسطے 2-3 منٹ تواڈے لیں۔
ابن زیاد دے دربار تک آیا دریا دے کنڈے تو لے کے دربار تک پتہ لگدا سی کتھوں گزرے کیویں لگدا خون دے قطرے ڈگدے تھیلے چ بہادر ابن زیاد دے پرے دربار چ سامنے آ کے انہاں والاں تو ہی پھڑے سن کہن لگا تو آکھیا سی زندہ یا مردہ لیاؤ آ مسلم دے یتیم پہلے تھیلا بلند کیتا وہ کہن لگا کٹ کے باہر وکھا انہیں دوواں تھلے تھلے سے زمین تے سٹیا پھر والاں چ ہتھ پایا والاں چ ہتھ پاندا سی پھر والاں تو ہتھ پا کے چکے سامنے ابن زیاد کہن لگا منہ تے بڑا خون ہے اور ریت ہے پہچان چ نہیں آ رہا کوفہ بڑا دگا بازاں دا شہر ہے تو ہو سکتا کسی اور دے پتر قتل کر کے میرے کو مسلم دے پتراں دا انعام لے جائے کیویں میں یقین کراں کہ مسلم دے بیٹے نے وہ کہنے لگا کیویں یقین تو نہیں کردا جدوں تو ویکھیا نہیں منہ تے تو خون ہے کہنے لگا خون تے میں تہاڈا کسے کولوں پہلا تو دس یہ کیویں مسلم دے یتیم ہو سکدے نے جڑی ابن زیاد گل کیتی ہے ایتھے بھی اساں رونے کہنے لگا تو جدوں منہ تو ہے نہیں تے تینوں کیویں یقین نہیں پیا ہوندا کہ مسلم دے یتیم نے کہنے لگا میں سنیا تے لوگاں دسیا بنو ہاشم دے جننے شہزادے ہوندے نا انہاں دے وال لمبے ہوندے نے انہاں دے وال گھنے ہوندے نے جڑے تو پیا وکھانا انہاں دے سر تے وال تھوڑے نے اے ظالم بکواس کر کے آندا راتی لمبے سن جدوں میرے گھر آئے نے لمبے نے چل کے ویکھ میرے گھر انہاں دے وکھرے وال پے نے راج انہاں دے وکھرے وال پے نے مومنین آخری جملہ ہے پرے دربار چوں ابن زیاد آکھیا کوئی بندہ ایسا ہے با اعتماد جڑا گھر دووے سر لے جائے تے دھو کے لے آئے اعلان کرنے لگا لوگ کہتے ہیں وہاں سے دو جنازے اکٹھے اٹھے تو قرآن مچ گیا دل تے میرا ہے یہ بی بی رقیہ دے پردیسی پتران دے جنازے اٹھن اینا کو کہرام مچ جائے کہ بی بی ساڑھے تے راضی ہو جائے اینا کو میرا دل پہ کر ہے کم سے کم جنازے انجے ہی نہ اٹھن دو تین جملے میں پڑھ دینا باجا بچے ایک مومن کھلوتا اٹھ کے کہنے لگا میں تو ہو کے لیاؤنا کار کھڑ کے ایک آنے اینو آندہ جشیہ پورے دربار نے آکھیا اے علی دا شیعہ ایک تے جھوٹ نہیں بولدا دوسرا ذرا دا امتحان ہو جائے کنی کو محبت ہے انہوں ادھروں ویکھیا جی آنج لے کے کھلوتا سی ابن زیاد نے آکھیا تو لے جا تے کروں تو ہو کے لیا اے اوتھوں ٹریا خدا جانے کمیں ٹریا اسا تے خالی جنازے ویکھنے نے نا خدا جانے کہ بلا مومن کیویں اوتھوں ٹریا تے خراما خراما ٹردا ٹردا سنبھلدا سنبھلدا سامنے آ کے کہنے لگا ایتھے رکھ دے اب حاضر وہ رل گیا تسی میرے نال تھوڑا جا کو راہ مینوں چاہیے تاکہ میں جنازے دا جدوں دوویں سارے ایتھے رکھے نے چولی اس اینج پھڑی ہے دوواں ہتھاں نال دروازے تک گیا دوواں ہتھاں نال جدوں دروازہ لنگ گیا نا دربار پیچھے رہ گیا اس چولی نو ایک ہاتھ نال پھڑیا ایک ہاتھ خالی کیتا ہے جننے قطرے ڈگدے سن منہ تے مالدا سی جننے قطرے ہاتھ تے ڈگدے سن منہ تے مالدا سی دو قطرے چوتھے قدم تے زمین تے ڈگے مدینے وال منہ کر کے اندر یا رسول اللہ معافی دے دے میرا بس لگتا میں تیری نسل دا خون آباد رہو اپنی گلیاں چ رولن نہ دیتا تو اتر والی دو جملے پڑھ دینا بس آخری جو آنج ہاتھ دروازہ کھٹکھٹایا بی بی نے آکھیا آ گیا وہ جلدی آ گیا دروازہ کھول آنج دروازہ کھولیا خون دی بھری چولی ویکھی انہوں کی پتہ سی بچ کی ہے مینوں معافی دے آجے مومنہ سی انہوں بھی کچھ نہ کہنا مومنہ ویکھ کے کہنے لگی اپنے بندے نوں عبد خدا گوشت لے آنا سی تے کپڑا لے جان دو تو سارے کپڑے خون نال برباد آباد رہو سارے کپڑے خون نال برباد کیوں گئے تیرے ہو سکیا دروازہ کھول گوشت نہیں انہیں دروازہ کھولیا اندر ہے کنڈی مار ایتھے چوڑی ہے کہنے لگا برتن لیا چھتی کر کیا کہ برتن لیا خالی برتن تھلے رکھے ایک برتن پانی دا لیا پانی دا ایک اور خالی لیا ایک اور خالی رکھے ادھروں ویکھنا کہنے لگی ہے کیا کہنے لگا دو شہمت تو کہ میں واپس جانا ابن زیاد دے دربار کہنے لگی بخا تو صحیح مومنہ سی اس آنج کی تن آنج مومنہ دی چیخ نکل گئی رو گیا کہنے لگی میں اجڑ گئی جے کہنے لگا پہچان لے لی آباد رہو بھائی پہچان لے لی کہنے لگی نہیں کہنے لگا پہچانیا نہیں ہوتے روئی کیوں ہیں کہنے لگی پہچانن نو جٹ پہلا دس کیڑی ماں دی عید برباد ہے کیڑیاں پہنا رول گئیاں نہیں دیا دینا کہنے لگا جے میں دس دیتا نا ایک اور نے تیرے کو تو آئے نہیں جانے
لہٰذا میں دستا نہیں چھوٹے دا سر قبلہ نال دے تشت چ رکھیا بڑے دا سر گود چ رکھیا کہنے لگا پانی پا انہیں مومنہ نے اتو پانی پایا جی وڈے شہزادے دے چہرہ مقدس تو جڑے والے خون آنج صاف ہویا سونا چہرہ چان تو سونا چہرہ آج تو نکلے نا حضرت مسلم دے بیٹے دا سامنے بی بی دی دوجی چیخ نکلی پٹ کے آن دیا میں رول گئی جی کہنے لگا ہون پہچان نہیں آن دیا نہیں کہنے لگا اللہ دیئے بندیے پہچان یا نہیں ہوتے ہون کیوں روئی ہیں دل سنبھالنا ذرا کہنے لگی پہلا میں تینو اے دس زبا تے کسے ایتھوں کیتا ہے اے دے منہ تے پہلا ماریا نے اے دے منہ تے نیلے داغ کیسے دے اینو چھڑان والا کوئی نہیں سی کہنے لگا دس نہ دوجا سر تو جدو دوجا تو آیا اچھی جگہ جی میں توڑا میز ہے نا کہ بنا انج میز ہم جگہ اچھی کیتی ہے اتنے سونے کپڑے پائے ہیں صاف چادر پائیے یہ دووے چہرے آنج رکھے کٹی گردن تھلے رکھ کے نا چہرے آنج ٹکائے نے جی میں دووے پراوین دن سامنے کھلو گا کدی زیارت پڑی جی السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ زیارت دے انداز چکھن گا ادھر ہاں جدو سامنے آئے نا دووے چہرے آنج سان آنج اشارہ کر کے پتہ نہیں کیویں برداشت کر گیا زمین کیویں کھلوتی رہی آسمان کیوں نہیں ڈگا مومن کیڑے حوصلے چ رہا کہنے لگا ہن دساں کہنے لگی دس بھی دے کہنے لگا آ یتیم مسلم دا بڑا بیٹا آ رقیہ دا چھوٹا بیٹا ہی چادر یاد نہیں رہی کوٹھے تے چڑھ گئی چھت دے چار چویرے بھج دی سی تے بھج کے آندی سی لوگو عیدہ مک گئی جے لوگو رقیہ اجڑ گئی جے آخری جملہ میرے کو سن لینا تو انہوں پتا جنازہ اندر ہوئے اندر تے باہر بزرگ بیٹھے اندر بولو جلدی ایک بزرگ اندر ٹائم ہو گیا جنازہ چکنو چار بچے اندر جاندے نے جنازہ چکن کنا کو ٹائم لگتا ہے ایک منٹ چ واپس آ سکتے ہیں آ گلی تے آ جنازہ آ گلی تے آ جنازہ بزرگ اندر جنازے لے آؤ چار بچے اندر جاندے نے وہ 10 منٹ لگ جاندے نے وہ بزرگ دروازے چاہ کے آندہ لے آؤں دے نہیں ایک بچوں آؤں ہے آخری جملہ ہے وہ آگے کی آندہ وہ آندہ بزرگ سوڑ نہ کرو پینا نہیں چکن دے پینا نہیں چکن دے دیا ماں نہیں پہ چکن دے دی اگر پینا کول ہوتے نہیں چکن دے دیا ماں ہوئے تیاں دیئے کتھے لے چلے جلسوں کے آڑے ہو چک لو جنازے انہاں دیاں پینا ہی تھے کوئی نہیں دے